رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، راہ حق میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، بولیے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ان کی زندگی کیا ہے اور شہید کا مقام کیا ہے، اس پر آپ گفتگو سماعت کر چکے ہیں مجھ سے۔ میں ایک خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جہاں شہید کی حیات جاویدانی کو اللہ نے خود بیان فرمایا اور اسے مردہ کہنے سے منع فرمایا، وہاں اس آیت کریمہ کے اگر الفاظ پر غور کریں تو خالق کائنات شہید کو مردہ کہنے سے اور مردہ خیال کرنے سے اور مردہ گمان کرنے سے بھی جب منع کیا، کن کے لیے منع کیا؟ آگے قرآن مجید کے لفظ ہیں لِمَن يُقْتَلْ، کیا لفظ؟ بولیے لِمَن يُقْتَلْ، جس کا معنی ہے جسے قتل کیا گیا۔ بولیے جسے۔ اب علماء تشریف فرما ہے یہ یقتل مضارع مجہول ہے، یہاں اس کا کوئی فاعل ذکر نہیں ہے، مگر اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ فعل کبھی فاعل کے بغیر سرزد، اب بولیے فعل کبھی فاعل کے بغیر سرزد نہیں ہوتا، تو ہر فعل کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ تو کہہ دیا من یقتل، جو قتل کیا گیا، قتل خود بخود تو نہیں ہو گیا، بولیے قتل اپنے آپ صاف ظاہر ہے، قتل تبھی ہوا کہ جب کوئی قتل کرنے والا بھی ہوگا، جب کوئی بولیے قتل کرنے والا۔ اب قرآن نے مقتول کا ذکر کیا مگر قاتل کا نام بولیے نام نہیں لیا، لیکن جب قتل ہو گیا تو قتل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی قاتل بھی ہے۔ اب بولیے کوئی نہ کوئی، کیونکہ بغیر قاتل کے کبھی قتل ہو نہیں سکتا۔ جب اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قاتل بھی ہے، اب وہ قاتل ہے کہاں؟ بولیے کہاں ہے، کدھر ہے؟ اس کو رب کائنات نے فرمایا من یقتل فی سبیل اللہ، وہ قاتل کھڑا ہے اس راستے پر جسے خدا اپنا راستہ کہہ رہا ہے، جسے رب اپنا بولیے۔ تو فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف جانے والا راستہ، اس کے قرب و وصال کا راستہ، اس کی رضا کا راستہ، وصال حق کا راستہ، قربت الہی کا راستہ۔ رب کائنات نے من یقتل کہہ کے یہ بتا دیا کہ لوگوں، اللہ کی طرف جانے والا کوئی راستہ ایسا بھی ہے جس راستے پر قاتل بھی ہیں اور جس راستے پر چلنے والوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ جس راستے پر چلنے والوں کو
بولیے، قاتل بھی ہیں اور مقتول بھی ہیں، مگر یہ راستہ یہ قرآن نے ڈیفائن کر دیا، فی سبیل اللہ، کس کا راستہ ہے؟ بولیے، اللہ کا راستہ۔ اب حاضرین محترم، بس اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ذرا ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا غور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ رب کائنات کے قرب و وصال اور اس کی رضا کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ کئی راستے ہیں، ایک نہیں بلکہ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیت کریمہ میں خود خالق کائنات نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں مجاہدہ کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، یعنی ہمارے قرب اور وصال کی راہ میں کوشش، محنت اور اخلاص قلبی کے ساتھ اور قلبی لگن کے ساتھ محنت اور جد و جہد کرنے والے، ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، ایک نہیں بلکہ اپنے قرب کے کئی راستے کھول دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف جانے والا ایک نہیں بلکہ راستے کئی ہیں، راستے۔ مگر جو بات پھر اہم اور توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہاں اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے لفظ استعمال کیا سبیل۔ بولیے، فی سبیل اللہ، سبیل کہا، حالانکہ عربی زبان میں راستے کو صرف سبیل نہیں، راستے کو طریق بھی کہتے ہیں۔ راستے، بولیے، طریق بھی کہتے ہیں، راستے کو صراط بھی کہتے ہیں، راستے کو منہاج بھی کہتے ہیں۔ علماء تشریح فرما ہے منہاج کا معنی بھی کیا ہے؟ راستہ۔ صراط کا معنی کیا ہے؟ طریق کا معنی کیا ہے؟ اور سبیل کا معنی کیا ہے؟ یہاں اہل علم نے، آئمہ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے یہاں فی طریق اللہ یا فی صراط اللہ یا منہاج اللہ کے بجائے کیا کہا؟ اس پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم نے، آئمہ لغت نے بیان کیا کہ عربی زبان کے اندر راستے کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کئی ہیں، مگر سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنے والا مسافر بالآخر اپنی منزل کو پا کے رہے، اپنی منزل کو، یعنی وہ راستہ جو مسافر کو منزل تک پہنچا کے چھوڑے اسے کہتے ہیں سبیل۔ ہے طریق بھی راستہ، ہے منہاج بھی راستہ، ہے صراط بھی راستہ، مگر چلنے والا معلوم نہیں منزل کو پا سکے یا نہ پا سکے، مگر سبیل وہ راستہ ہے کہ جس کا مسافر کبھی راستے میں رکتا بلکہ منزل کو پا کے رہتا۔ اب حاضرین محترم، آئیے اس بنیادی گفتگو کے بعد میں نے جو خاص بات عرض کی تھی کہ اللہ کی طرف جانے والے کیا ایک نہیں بلکہ کئی راستے ہیں۔ اب ذرا دھیان کیجئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جتنے کام بھی کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف جانے والے راستے۔ رضا الہی کے لیے آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ راستہ کس کا ہے؟ اونچا بولیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کس کا راستہ ہے؟ اونچا بولیے۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کا راستہ ہے؟ جی، نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، آپ حج بیت اللہ کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سارے عمل کس کے لیے کرتے ہیں؟ پھر بولیے، جب اللہ کے لیے ہو گئے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی اللہ کا راستہ، روزہ بھی، اونچا بولے، پیچھے تک، حج کس کا راستہ ہے؟ زکات، صدقہ خیرات، نوافل، تہجد، سجدے، تلاوت، عبادت، یہ سارے راستے کس کے ہیں؟ یقین ہے کس کے راستے ہیں؟ سب راستے اللہ کے ہیں، مگر قرآن مجید یہاں من یقتل فی سبیل اللہ کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا بھی ہے جس راستے پر اس نے قاتل بھی کھڑا کر رکھا۔ بولیے، قاتل بھی موجود۔ اب حاضرین محترم ذرا سوچ کے مجھے بتائیے، نماز راستہ تو اللہ کا ہے، مگر کیا اس راستے پر بھی کوئی قاتل ہے؟ اونچا بولو۔ آپ صبح و شام 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، کبھی راستے میں کوئی قاتل ملا؟ آج تک کسی نے اس لیے کسی کو قتل کیا ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ پوری تاریخ کے اندر عین ممکن ہے کوئی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا ہو اور آتے ہوئے راستے میں اسے قتل کر دیا گیا ہو، مگر اس قتل کے پیچھے وجوہات اور اسباب اور ہو سکتے ہیں، نماز کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا۔ آج تک اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں، مگر کسی کو روزے کی وجہ سے قتل۔ ہر سال لاکھوں اہل ایمان پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، کتنا طویل سفر کر کے، مگر اس راستے پر بھی کوئی قاتل۔ بولیے، لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، انسانی خدمت کے، ویلفیئر کے کتنے کام کرتے ہیں، کس کے لیے؟ راستے سب اللہ کے، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، راستے سب اسی کے ہیں، مگر ان میں سے کسی راستے پر ہمیں قاتل نظر نہیں آتا۔ تو پتا چلا کہ رب کائنات اس آیت کریمہ میں فی سبیل اللہ جسے اپنا راستہ کہہ رہا ہے، وہ ان میں سے کوئی راستہ نہیں، وہ راستہ ان سے جدا وہ راستہ ہے جس راستے پر قاتل بھی ہے اور قتل بھی ہو۔ قاتل بھی ہے اور کیا ہوتے ہیں؟ قتل بھی ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، کن کا راستہ ہے؟ حاضرین گرامی قدر، آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جسے اللہ پاک نے فی سبیل اللہ اور لمن یقتل کہہ کر یہ بتا دیا کہ جس راستے پر کیا ہوتے ہیں؟ قتل ہوتے ہیں، پتا چلا کہ یہ راستہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء کا راستہ۔ کن کا راستہ ہے؟ اونچا بولیے، کیونکہ خالق کائنات نے انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے انبیاء گزرے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق۔ بنی اسرائیل کے ظالموں، جابروں اور نافرمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں۔ تو یقتلون النبیین بغیر الحق کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے انبیاء بھی کسی نہ کسی راستے پر تو قتل ہوئے یا نہ ہوئے؟ بولیے۔ اور قرآن مجید نے جن انبیاء کی ہسٹری کو بیان کیا ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قتل ہوا، حضرت یحییٰ کا قتل ہوا، حضرت یرمیاء کا قتل ہوا، حضرت الیاس کا قتل ہوا، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، اور حضرت موسیٰ کی تو پیدائش سے بھی پہلے فرعون نے آرڈر کر دیا تھا کہ میری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث بننے والا بچہ دنیا میں بعد میں آئے اسے قتل پہلے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قتل ہوئے کس راستے پر قتل ہوئے؟ اب بولیے کس راستے پر؟ فی سبیل۔ اور اس فی سبیل اللہ پر قتل کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کون تھے قاتل، اور ان قاتلوں نے قتل کیوں کیا؟
آئیے تمام انبیاء کی ہسٹری کو اگر پڑھیں تو ان کے قاتل عام لوگ نہیں تھے. یہ بات سمجھنے والی ہے. ان کے قاتل بولیے عام لوگ. یہ جو قتل ہوئے یہ کسی ذاتی چپکلش کی وجہ سے, کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے, کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان سب کے قاتل اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر حکمران بادشاہان وقت تھے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے زمانے کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا, ہیرو ڈیس, جس کے ظلم, جس کے جبر اور جس کے استبداد کے خلاف جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا تو اس ظالم نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کو قتل کروایا. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے زمانے کا ظالم اور جابر بادشاہ جس کا نام تھا شاہ یہودا یوآس, اس کے جبر, اس کے تشدد اور اس کی کھلی گمراہی کے خلاف جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا تو اس ظالم نے بھی اپنے راستے سے رکاوٹ ہٹانے کے لیے اللہ کے نبی کو کیا قتل کروا دیا. پھر یہی کچھ حضرت یرمیاء کے ساتھ ہوا کہ آپ کے زمانے کا ظالم اور جابر شہنشاہ سامریہ اسرائیلی, آپ نے جب اس کے ظلم کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اس ظالم نے حضرت یرمیاء کو قتل کروا دیا. پھر حضرت الیاس علیہ السلام آپ کے زمانے کا بھی ظالم اور جابر بادشاہ, شاہ اخی آپ اس کا نام تھا, جس کے خلاف آپ نے جب تحریک اٹھائی اور آپ نے اس کے ظلم کو للکارا اور اس کے فاسقانہ طرز عمل کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے تو اس ظالم نے آپ کو بھی قتل کروا دیا. پھر اسی طرح میں نے کہا کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو حضرت سیدنا ابراہیم کو زندہ آگ میں جلانے کا آرڈر یہ کس نے جاری کیا؟ یہ کوئی عام لوگوں کا فیصلہ تھا؟ بولیے. نمرود جیسا ظالم جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, جب بڑی مجلس میں اللہ کے نبی نے اسے رسوا کر دیا اور بتا دیا کہ تو رب کہلانے کا حقدار, بولیے اسے اپنی رسوائی گوارا نہ ہوئی, اس نے آپ کو زندہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی تو ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اس ظالم شہنشاہ کو جو اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست, خدائی کا دعوے دار, اسے جسٹ کاہنوں نے آ کر, نجومیوں نے آ کر اتنا بتایا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے کیا خطرے کا باعث بنے گا. اس ظالم نے ایک یوں سمجھ لیں کہ اس پیغمبر کی پیدائش سے بھی پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ اس سال میری سلطنت کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے, تحقیق کر دیا جائے. مگر یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے اپنے نبی کو پھر اسی کے گھر پروان چڑھایا, اسی کے گھر میں پروان چڑھایا. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ یہ کوئی عام لوگوں کا فیصلہ بولیے نہیں, بلکہ بنی اسرائیل کے وڈیرے, سردار, جاگیردار, ظالم لوگ جو اپنے راستے میں اللہ کے نبی کو رکاوٹ سمجھتے تھے, انہوں نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا. یہ الگ میٹر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا. مگر حاضرین محترم, اس پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو وہ حضرت ابراہیم ہو, حضرت موسیٰ ہوں, حضرت عیسیٰ ہوں, حضرت زکریا ہوں, حضرت یحییٰ, بلکہ بات چلتے چلتے تاجدار کائنات کی ذات اقدس تک جب پہنچتی ہے تو کیا میرے آقا کے قتل کے منصوبے نہیں بنے؟ بولیے. شب ہجرت ننگی تلواروں کے ساتھ حضور کے گھر کا محاصرہ نہیں ہوا؟ وہ جو ننگی تلواریں لے کر دروازے پر آ کر کھڑے تھے وہ کس مقصد کے لیے آئے؟ بولیے, اونچا بولیے, کس مقصد کے لیے؟ قتل کے ارادے سے تو آئے تھے. جب آقا ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے تو 100 سرخ اونٹوں کا انعام, اس کا لالچ دے کر, تلواریں دے کر, گھوڑوں پر بٹھا کر لوگوں کو پیچھے بھگایا گیا. کس مقصد کے لیے؟
ताजदार कायनात को कत्ल करना मकसूद, और फिर मदीना पाक जाकर ताजदार कायनात के मदीना तैयबा के 10 सालों में 86 जंगें मुसल्लत की गई। वो जंगें किस मकसद के लिए थी? क्या वो तीरंदाजी खेलने के लिए, कोई खेल तमाशे के लिए थी? बोलिए, उनका मकसूद क्या था? वो गज़वा बदर हो, ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, जो भी गज़वात हुए, ये सारे किस मकसद के लिए? खालिक कायनात ने खुद कुरान मजीद में इसको वाज़ेह किया, फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाह। ये काफिर लोग, ये जालिम लोग, ये तो इरादा किए बैठे हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा डालें। और अल्लाह के नूर को बुझाने से मुराद क्या? कि आका की जात अक़दस को इस जमीन से खत्म कर दें, माज़अल्लाह उनका कत्ल कर दें। मगर खालिक कायनात ने फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मेरे हबीब घबराने की क्या बात है? ये लाख कोशिशें कर लें, 86 जंगें क्या 86,000 जंगें भी मुसल्लत कर लें, खुदा अपने नूर की हिफाजत खुद फरमाने वाला। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इन तमाम इंसानों के शर से अल्लाह तुझे बचाने वाला, आपकी हिफाजत फरमाने वाला। तो ये अलग मैटर है कि अल्लाह की हिफाजत आड़े आ गई, उसने अपने महबूब को किसी जालिम के हाथ में कत्ल न होने दिया, मगर कत्ल करने के लिए कोई एक कोशिश, 1000 कोशिशें हुई। अब हाज़रीन मुहतरम, सवाल यह है कि वो जो 1000 कोशिशें मेरे आका से पहले भी और ताजदार कायनात के कत्ल के लिए होती रही, ये कातिल कौन? साजिशें करने वाले आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ कत्ल के मंसूबे बना आम लोग थे। बोलिए, कुरैश के वडेरे सरदार, जिनकी सरदारियों को खतरा था, हत्ता के जब शाह नजाशी के दरबार में अबू सुफियान आका अलैहिस्सलाम के गुलामों का पीछा करके, वो जो हिजरत करके गए थे, हबशा की हिजरत, उसने शाह नजाशी के दरबार में जाके अपना केस पुट किया कि ये हमारे भगोड़े गुलाम में हमारे सुपुर्द किए जाए। और उसने अपने बड़े दरबार के अंदर, जहां आका अलैहिस्सलाम के एक तरफ से आबाए किराम भी थे और एक तरफ कुरैशी सरदारों का वफद था और उनकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था। नजाशी ने पूछा, सुफियान, अबू सुफियान, ये बताओ कि मोहम्मद नबी हैं नहीं है, वही आई नहीं आई, ये आपका एक अलग मैटर है, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं और मेरे सवाल का 2 हरफी जवाब चाहिए। उसने कहा कि वो नबी हैं नहीं, सच्चे हैं झूठे हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि मोहम्मद बतौर इंसान कैसे है? बतौर इंसान एक अच्छा इंसान है या माज़अल्लाह बुरा इंसान है? इस बारे में आप 2 हरफी मुझे जवाब दें। जब इस अंदाज से उसने बात की, रब की इज्जत की कसम, अबू सुफियान के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, वो पसीने से शराबूर हो गया, उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया और कांपते हुए कहने लगा, शाह नजाशी, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अगर हमारी सरदारियों को खतरा न हो, हमारी क़ियादतों और सियादतों को खतरा न हो, तो मुहम्मद जैसा सच्चा सुच्चा खरा इंसान आज तक हमने देखा ही। गोया झगड़ा किस बात का था? झगड़ा उनके इक्तिदार को खतरा, उनकी सरदारियों को खतरा, उनकी हुक्मरानियों को खतरा था, ताजदारे का। और मेरे आका कहते क्या थे? हुजूर क्या कहते थे कि मुझे हिजाज का, मुझे अरब का बादशाह बना दो। बोलिए, मुझे हिजाज की बादशाही चाहिए, माल चाहिए, दौलत, ये तो तीनों ऑफर्स लेकर वो हजरत अबू तालिब के पास आए थे, सरदाराने कुरैश। उन्होंने कहा था कि अपने भतीजे को बुला के पूछ लो, अगर किसी बड़े खानदान में शादी चाहता है तो हम अपनी बेटियां देने को तैयार हैं, बड़ा बिजनेस चाहता है तो कारोबार देने को तैयार है, दौलत चाहता है तो उसको दौलत से भर देने को तैयार है, बादशाही चाहता है तो वो दे, सरदारी देने को तैयार है। मगर मेरे आका ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद उतार के रख दो
میں اپنے مصطفی اور محمدی مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے. وہ مشن کیا تھا؟ میرے آقا صرف یہ کہتے تھے کہ مکہ کے اور قریش اور بنو ہاشم کے بڑے بڑے سرداروں، بس جو حقوق اس معاشرے میں تمہارے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قریش اور بنو ہاشم کے بڑے سے بڑے سردار کو جو حقوق حاصل ہیں، وہ حبش کے رہنے والے ایک ادنا کالے رنگ کے غلام کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے. بطور انسان دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے تھے محمد اپنی اس ضد کو چھوڑ دے، سردار کہاں اور غلام کہاں. میرے آقا کہتے تھے نہیں، یہ جھگڑا تھا. کیا تھا؟ اس کے لیے جنگیں تھیں، قتل کے منصوبے تھے. تو پتہ یہ چلا حاضرین محترم، تمام انبیاء کی ہسٹری کو اور تاجدار کائنات کی سیرت کو سامنے رکھ کر معلوم یہ ہوا کہ قاتل صرف ایک راستے پر ہے. اور وہ کون سا راستہ؟ ظالم جابر کے سامنے جب آپ کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور اس کے ظلم اور جبر اور اس کے استبداد کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس راستے پر کھڑا قاتل وہ آپ کو کبھی بھی برداشت، بولیے، پھر اس کی قاتل کی تلوار حرکت میں آتی ہے. اور جس جگہ قاتل کی تلوار حرکت میں آ جائے، رب کا قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ. لوگوں، اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں جو تمہیں خدا سے ملا دے، جو تمہیں رب تک پہنچا دے. حاضرین محترم، پتا چلا کہ یہ انبیاء کا راستہ، یہ حضور کے صحابہ کا راستہ، جس راستے پر کئی نبی شہید ہوئے، کئی صحابہ جلیل القدر شہید ہوئے، اور پھر یہی وہ راستہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس پیغام کی طرف. یہی وہ راستہ ہے جس راستے کے مسافر بنے نواسۂ مصطفیٰ، لخت جگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آقا تو جہاں کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے، پشت رسول پر بیٹھ کر کھیلنے والے، تاجدار کائنات کے مقدس مبارک سینے پر چڑھ کے کھیلنے والے حسین ابن علی، کس راستے کے مسافر بنے؟ فی سبیل اللہ. اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہاں ایک بڑی خاص اور توجہ طلب بات کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس سے آپ سے پہلے انبیاء کا راستہ بھی یہی رہا، صحابہ کا راستہ بھی، بولیے، یہی رہا. کس باطل کے سامنے سر اٹھا کے چل، بولیے، باطل کے سامنے، ظالم کے ظلم اور جبر کے سامنے سر جھکانے کو، کسے انکار کر دینا، راستہ یہی رہا. مگر ایک فرق رہا، اور فرق یہ رہا کہ امام عالی مقام سے قبل ظلم، جبر، استبداد، ظالم بھی تھے، مگر وہ سب کے سب ظالم کافر بھی تھے. کیا تھے؟ ظالم بھی تھے اور لا الہ کا کھلا انکار تھا، توحید خدا کا انکار تھا، پیغمبر کی رسالت کا اقرار انکار تھا. سو ہر نبی کے مقابلے میں آنے والا وہ ظالم بھی تھا اور کافر بھی تھا. میرے آقا کے قتل کے منصوبے بنانے والے ظالم بھی تھے، اور صحابہ نے جن کے خلاف جنگیں لڑی وہ ظالم بھی تھے اور، بولیے، کافر بھی تھے. اس سے ایک مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید جہاد نام ہے کافروں سے لڑنے کا. بات سمجھ آئی؟ شاید جہاد نام ہے کس سے، اور شہید وہی ہوگا جسے کافر قتل کرے گا. شہید وہی ہوگا جسے کافر قتل کرے گا. اور کفر کے خلاف لڑنا یہی فی سبیل اللہ ہے. یہی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اب حاضرین محترم، جسے حضور کہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیے، میں حسین سے ہوں، جسے میرے آقا جنتی جوانوں کا سردار قرار دے، اور جسے تاجدار کائنات سینے پر لٹا کر اپنی زبان رسالت چسوائیں. ارے اس حسین سے بہتر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا نواسۂ رسول نے اپنے اس سفر کربلا کے ذریعے
یہ بتا دیا کہ لوگوں جہاد فقط کفر سے لڑنا نہیں اور شہادت صرف کافر کے ہاتھ پر مرنا نہیں، بلکہ جہاد نام ہے ظلم کے خلاف لڑنے کا اور شہادت نام ہے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے پہلے ظالم بھی تھے اور کافر بھی تھے، تو جب کفر کھلا ہو، ننگا کفر ہو، وہاں باطل کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، ہر کوئی آسانی سے پہچانتا تھا یہ اللہ کا بھی منکر ہے، رسول کا بھی، دین کا بھی منکر ہے، ہر کوئی جانتا تھا یہ باطل ہے۔ مگر حاضرین محترم، جب باطل اسلام کے لبادے میں ہو اور جب باطل لا الہ کے پردے میں چھپا ہوا ہو، باطل کیا ہو؟ لا الہ کے پردے میں، بولیے، اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے، لا الہ بھی ہے، اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، امامتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو باطل کی پہچان بتائیے آسان ہے یا مشکل؟ بولیے۔ بس یہ مشکل کام آسان کر گیا نواسہ رسول۔ یہ ہے پیغام امام حسین۔ قیامت تک امت کے لیے یہ مشکل کس نے آسان کی؟ بولیے۔ راستے دو تھے، ایک عزیمت کا راستہ اور ایک رخصت کا راستہ۔ نواسہ رسول بھی چاہتے کہ اس رخصت کی راہ پر بھی گامزن ہو سکتے تھے، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، آج اگر یہ فیصلہ میں نے نہ کیا تو میرے بعد پھر اس امت میں کون آئے گا جو کسی کو بتائے گا کہ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف متعین کون کرے گا؟ نواسہ رسول مدینہ چھوڑ کر سوئے کربلا چل دیے۔ فرمایا بے شک اوپر کلمے کا لبادہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، اور میدان کربلا میں دوسری طرف جماعتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ فوجیں جب اٹیک کرتی ہیں تو اللہ اکبر کے نعرے بھی لگ رہے ہیں۔ بتا دیا نماز، اذان، امامت، جماعت، اللہ اکبر کے نعرے، ان میں سے کوئی شے بھی حق کی علامت نہیں، ان میں سے کوئی شے بھی حق کی، بولیے، علامت حق نہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں حق ضرور ہیں مگر پہچان حق نہیں کہ اللہ اکبر کہتا یہ حق بھی ہوگا، یہ نماز پڑھتا یہ حق بھی ہوگا۔ فرمایا یہ سب کچھ کر کے حق سے منحرف وہ باطل کا سرغنہ ہو سکتا ہے، تو پھر حق کیا ہے؟ حاضرین محترم، نواسہ رسول نے بتا دیا اپنے کردار سے، اور 72 تنوں کو میدان کربلا میں ذبح کروا کے آپ نے بتا دیا کہ حق ان رسومات میں نہیں بلکہ حق فی سبیل اللہ، اللہ کے اس راستے میں حق ہے کہ جس راستے میں ظلم اور جبر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ سر تیرا چڑھ جائے کٹ کر نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت کر قبول۔ حاضرین محترم، بس باطل قوتوں کے سامنے سر اٹھا کے چلنا، بولیے، سر اٹھا کے چلنا، اور باطل کے ساتھ کسی قیمت پر کمپرومائز، سمجھوتا نہ کرنا۔ ہاتھوں میں 6 ماہ کے معصوموں کو ذبح کروا دیا، 3 دن فرات کے کنارے پیاس برداشت کر لینا، جوانوں کے لاشیں اٹھانا، سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا دینا، اور 3 دن تک بے گورو کفن لاشوں کا ریگزار کربلا پر پڑا رہنا۔ نواسہ رسول نے سب کچھ گوارا کر لیا مگر ظلم کے ساتھ سمجھوتا گوارا، بولیے، نہ کیا، اور فی سبیل اللہ کی تعریف بتا دی کہ لوگوں قیامت تک کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حتیٰ کہ کوئی امام ہو، امامت کروائے، مؤذن ہو، اذانیں دے، جماعتیں کروائے، حج عمرے کرے، جو بھی کرے، لیکن اگر اس کے اندر خصلتیں یزید والی، اس کا کردار یزیدی ہے، اس کے اندر ظلم ہے، جبر ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے،
اور پھر انسانی حقوق کا غاصب ہے، اکثریت کے رائے کو ملیا میٹ کر کے جبراً اقتدار کی کرسی پر قابض ہونا چاہتا. یا 18,000 لوگوں نے امام عالی مقام کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا نہیں کی؟ بولیے. اہل کوفہ کیا یزید کو اپنا حاکم ماننے کو تیار تھے؟ اونچا بولیے. وہ تو امام عالی مقام کو خط لکھ کر انہوں نے بلایا تھا اور امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. مجھے بتائیے کہ ان بیعت کرنے والوں کو جبر سے، ظلم سے اور ان کی گردن پر تلوار رکھ کے ان کی وفاداریاں، اونچا بولیے، تبدیل کر دی گئی یا نہیں کر دی؟ بس حاضرین محترم، ایسے تلوار کی نوک سے اپنے نظریات چھوڑانا، جماعتیں چھوڑانا، وفاداریاں بدلنا، اس کا نام یزیدیت ہے. وقت کے یزیدوں کو پوجتے پھرو اور 14 صدیاں پہلے نست و نابود ہو جانے والے اس ناپاک یزید پر کروڑ لعنتیں بھیجتے پھرو. یاد رکھ لو، خالی اس پر لعنتیں بھیجنے سے آل رسول سے وفا کا حق ادا. حق کے وفا یہ ہے اور پیغام کربلا یہ ہے کہ آؤ وقت کے یزیدوں کو پہچانو. اس نے کیا کیا؟ یہی تو کیا تھا. کیا جبراً لوگوں کی وفاداریاں 18,000 بیعت کرنے والے وہ سب پسپا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے جان بچانے کے لیے. مجھے بتائیے، جہاں آپ رہ رہے ہیں آج دنیا جان بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے. یہ جبر یزیدی جبر نہیں. اگر اس کو نہ پہچانا تو پھر خالی فی سبیل اللہ کی آیت ہم پڑھ کے گزرتے تو رہے، مگر اس کے اندر جان کر کبھی غور نہیں کیا کہ یہ فی سبیل اللہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا، کس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. سو حاضرین محترم، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیے وقت کے یزیدوں کو بھی پہچانے، وقت کے فرعونوں کو بھی پہچانے، وقت کے نمرودوں کو بھی پہچانے اور وقت کے شمر لعینوں کو بھی. بولیے. بس ان کے کردار سے. اور وہ کردار کیا تھا؟ جس کردار سے امام عالی مقام نے نفرت کی اور جس کردار کی وجہ سے امام عالی مقام نے ان کی بیعت سے کیا انکار کر دیا. آج ہماری یزید سے نفرت، جو عام مسلمان سے پوچھے کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں، وہ کہے گا جی آل رسول کا قاتل. یہی ہے، انہوں نے اس نے آل رسول پر ظلم کیے. بھئی ظلم تو اس نے بعد میں کیے، چلیں ان مظالم کی وجہ سے ہم تو اسے برا کہتے ہیں، مگر ابھی سر حسین تو نہیں کٹا تھا، ابھی تو آل رسول پر ظلم نہیں ہوئے تھے. نواسہ رسول پہلے کیوں ان سے مخالفت کر رہے؟ پہلے حسین سے پوچھو نا، آپ کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم تو بعد میں ہوئے. بس حاضرین محترم، اگر وہ وجہ سمجھ آ جائے تو آج آپ بھی اس کو بنیاد بنا کر اگر یزید سے نفرت کریں گے تو پھر ایک یزید بن معاویہ سے نہیں، پھر آپ قیامت تک ہر آنے والے اس یزیدی کردار سے متنفر ہو جائیں. اور یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام فی سبیل اللہ ہے، یہی پیغام قرآن ہے اور یہی مشن منہاج القرآن، یہی فکر شیخ الاسلام ہے. آؤ اس فی سبیل اللہ کو پہچان، آؤ حسین کی فکر کو پہچان، آؤ نواسہ رسول کے اس سٹینس کو پہچانو. کس وجہ سے آخر وہ اس سے اختلاف کیا، اس کی بات کو نہ مانا اور اس کی بیعت سے انکار کیا، تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا. آپ تو لعنتیں بھیجتے پھرتے ہیں اس لیے کہ اس نے آل رسول پر ظلم کیے، سر نیزوں پہ چڑھا دیے، یہ کر دیا، یہ سارا کچھ تو بعد میں ہوا. حسین کی یزید سے جو پہلی مخالفت تھی، اس مخالفت کے اسباب، بس ان اسباب کو سمجھ کر اگر اس یزید سے بھی دشمنی رکھو گے تو پھر خالی ایک یزید سے نہیں، پھر قیامت تک سارے یزیدوں سے کیا؟ اونچا بولیے. سب یزیدوں سے جنگ. یہ ہے امام عالی مقام کا سنگ، یہ ہے نواسہ رسول کا
اس کو علامہ نے کہا تھا غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ بلند نعرہ حق ہو کہ اس جہاں میں ابھی ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر یزیدان وقت کے پیچھے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ان کے آگے جی حضور کر رہے ہیں، انہیں سلوٹ کر رہے ہیں، انہیں سلام کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے چند ٹکوں کے مفادات کے لیے ان کی خوشامد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو 1400 سال پہلے جس کا تو نام و نشان بھی مٹ گیا، جس کی تو قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں کتنا، جس کو اللہ نے صفحہ ہستی سے کیا نابود کر دیا، اس یزید کا نام لے لے کر لعنتیں بھیجنے کا کوئی فائدہ بولیے نہیں۔ اصل اس یزید کے کردار کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور امام عالی مقام کی مخالفت کے اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جس کردار سے آپ نے نفرت کی، زانی تھا، شرابی تھا، خائن تھا، قوم کے خزانے پر قابض تھا اور ناحق عوامی رائے کو اپنی طاقت سے کچل کر اقتدار کی کرسی پر جبری قابض تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے نواسہ رسول نے کہا کہ فاطمہ کا دودھ پینے والے اور آغوش مصطفیٰ میں پلنے والے حسین کا سر کاٹا تو جا سکتا ہے مگر ایسے ظالم کے سامنے جھکایا، بولیے جھکایا نہیں جا سکتا۔ اس منظر کو خواجہ اجمیر نے کہا نہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جب اتنی جرت اور استقامت کے ساتھ نواسہ رسول سر دینے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت ام سلمہ جامع ترمذی کو اٹھائیے، سنن ابن ماجہ کو آپ بیان کرتی ہیں، مدینہ طیبہ میں اپنے گھر بیٹھی ہیں، وہاں سے روایت کر رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے 10 محرم کے دن عالم خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ادھر نواسہ رسول اس جرت اور استقامت کے ساتھ اپنے گلشن کے ایک ایک پھول کو قربان کر رہا ہے، اپنا سر نیزے پر چڑھوا رہا ہے، اور اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے اور اپنے شہزادے کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی روح مبارک گنبد خضرا چھوڑ کر وہ بھی میدان کربلا میں آ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی المنام وعلی راسہ ولحیتہ التراب قلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا۔ حاضرین محترم، یوں تو نہیں میرے آقا کی جلوہ کری ہوئی، یقیناً ایک لازوال اور بے مثال مارکا تھا، اور اس مارکے نے قیامت تک حق اور باطل کے درمیان ایک فرق قائم کرنا تھا، ایک لکیر کھینچنی تھی، دنیا کو بتانا تھا کہ جہاد صرف کفر سے لڑنا نہیں بلکہ اصل جہاد میرے آقا نے حدیث پاک میں بھی فرمایا، جس کو پریکٹیکلی امام عالی مقام نے اس کو عملی شیپ دی۔ حضور نے فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق یہ سب سے بڑا جہاد، اور امام عالی مقام نے کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ کافر کے ہاتھوں قتل ہونا شہید ہے، نہیں، کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہونے والے شہید بڑے عظیم شہید تھے، مگر ایک لا الہ پڑھنے والے ظالم کے ہاتھوں شہید ہونے والے حسین نے شہادت کی ایک ایسی داستان رقم کر دی، 14 صدیاں بیت گئی مگر لوگ آج تک اس شہادت کو نہ بھول سکے، نہ قیامت تک بھول پائیں گے، اس لیے کہ اس شہادت نے دنیا کو ایک نیا پیغام، ایک نیا میسج اور ایک نیا سبق دینا تھا۔ اور حاضرین محترم، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، 9 بجے ہماری نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اس میسج کو، اس پیغام کو، جو میرا نہیں، آپ کا نہیں، شیخ الاسلام کا نہیں، منہاج القرآن کا نہیں، یہ نواسہ رسول کا پیغام، یہ شہزادہ بطول کا پیغام ہے، یہ سرزمین کربلا کا پیغام ہے، یہ رب کا کہ قرآن کا پیغام ہے
اور اس رب کے قرآن کے پیغام کے اندر منہاج القرآن کا بیان، کیونکہ منہاج القرآن قرآن سے جدا اور قرآن حضور کی آل سے جدا، آل قرآن سے جدا، آل قرآن ہے، قرآن آل ہے، احدہما اعظم من الآخر، میرے آقا نے فرمایا یہ ایک دوسرے سے بڑھ کے، قرآن سے بڑھ کے، قرآن آل سے بڑھ کے، تو آل قرآن ہے، قرآن آل ہے اور آل قرآن ہے، اور قرآن کا راستہ اس کا نام منہاج القرآن، اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر استقامت دے اور امام عالی مقام کے اس پیغام کو اپنے من میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔